غصے کے وقت میں اگر غصہ آتا ہے، اور کبھی غصہ واجبی چیز پر بھی آتا ہے کہ یہ آدمی اتنی غلط حرکت کر رہا ہے اور غصہ تو آنا چاہیے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھ کو گالی دے رہا ہے یہ، ایک تو آ کے گاڑی خود ہی ٹکرا دی میری گاڑی سے، اور اپنا قصور چھپانے کے لیے الٹا مجھ کو گالیاں دے رہا ہے، تو واقعی آدمی کو کیا آئے گا؟ غصہ آئے گا۔ یا کسی کا کوئی خادم ہے، سمجھا تھا ایسا مت کر نقصان ہوگا، پھر وہی کیا، غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ تو بعض اوقات واجبی چیز پر غصہ آتا ہے، ایسے وقت میں آدمی غصے میں آ کے بعض اوقات غیر واجبی چیز کر دیتا ہے، وجہ غصے کی صحیح تھی لیکن غصہ آنے کے بعد جو کیا وہ کیا ہوا؟ غلط۔ تو ایسے وقت میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی آدمی کو جسٹیفائی اس کو ہوتا ہے میں جس چیز پر غصہ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، ایسے وقت میں آدمی کیا کرے؟ ایسے وقت میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت رکھتا ہے اور بندے کتنی گڑبڑ کرتے ہیں، کتنے غلط کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے کے باوجود کتنے بڑے بڑے غلط کاموں پر بندوں کو اکثر چھوڑ دیتا ہے۔ تو میرے سامنے یہ میرا ماتحت، میرا بیٹا، میرا نوکر، یہاں پر کام کرنے والا، بیوی یا فلاں، اس نے کوئی غلطی کر دی، میں چاہوں تو اس کو سزا دے سکتا ہوں، لیکن اگر میں یہ سوچوں کہ ہر غلطی پر سزا دینا چاہیے تو پھر تو میرے سے بھی تو غلطی ہوتی ہے۔ اور خود اللہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کتنی غلطیوں پہ معاف کرتا چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قدرت کے باوجود معاف کرتا ہے، میں بھی کیوں نہ قدرت پانے کے باوجود معاف کر دوں۔ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی چھوڑیں؟ ہم اتنے بڑے ہو گئے ہم لوگ کہ ہم لوگ کوئی بھی چیز برداشت نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کو برداشت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احد اصبر على اذى يسمعه من الله تعالى انهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا۔ اللہ سے زیادہ بندوں کی بات سن کر صبر کرنے والا کوئی نہیں، بندوں کی الٹی سیدھی باتیں سن کے صبر کرنا اللہ سے بڑھ کے ایسا کوئی نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی ہے، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی کسی کو بناتے ہیں، لیکن وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ وَيُعْطِيهِمْ، اتنا سب وہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کا رزق برابر ان کو دیتا ہے، ان پر عذاب نہیں بھیجتا ہے، اور اس کے بجائے ان کو اور زیادہ عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ اتنا سب کرتے پھر بھی اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ آپ دیکھیں اتنا اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کو گالی دینے والے کو بھی اللہ تعالیٰ رزق برابر دیتا ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں اللہ کچھ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، ایسا بولنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ، ایسا بولنے والے کو بھی اللہ اس کا رزق برابر دیتا ہے۔ اچانک دم سے آسمان اس کے اوپر گر جاتا نہیں، چھوڑتا اللہ اس کو بھی۔ تو اللہ جب چھوڑتا ہے تو ہم کیوں نہ چھوڑیں؟ ایسا آدمی سوچ کے چلے تو غصہ کنٹرول کرنا آسان۔ اللہ سے بڑھ کے ہے کیا؟ اللہ چھوڑتا تو نہیں چھوڑ رہا؟ تو ایسا جب سوچے گا آدمی تو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث تھی جو میں نے ذکر کی۔